ابھی آپ نے سنا ہوگا میڈیا پر بہت زور شور کے ساتھ ایک بات چل رہی ہے، پاکستان کی عورت وکیل ہے جس کا نام سیفی علی خان ہے، اس نے ایک بیان کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دربار میں گئیں اور ان کو حق نہ ملا، یعنی ان کو انصاف نہ ملا، خالی واپس لوٹ آئیں، یہ اس کا بیان ہے۔ تو میں احمد حسن قادری امروہہ یو پی انڈیا اس کے بیان کی تائید کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، جو اس نے کہا ہے وہ صحیح ہے۔ اور وہ صحیح کیسے ہے؟ سامعین محترم، ہر تاریخ میں اسلام کی کوئی بھی تاریخ ہو، بلکہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی، کسی بھی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی کونین، مادر حسنین، بطول بنت رسول، اپنے باپ کے انتقال کے بعد، یعنی محمد الرسول اللہ کے انتقال کے بعد بادشاہ وقت، خلیفہ وقت کے پاس گئیں اور کہا کہ مجھے میرا حق چاہیے، ان کو حق نہیں ملا۔ سامعین محترم، قرآن، حدیث، تاریخ، اس کو ایک طرف رکھیے گا، یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ چیپٹر ہے، الگ میٹر ہے۔ قرآن، حدیث، تاریخ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے گا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ دربار میں گئی، 4 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ کتنے گھنٹے تک کھڑی رہی؟ کوئی توجہ نہیں کی گئی، نہ ان کی عزت کی گئی۔ سامعین محترم، یہ فاطمہ معلوم ہے کون ہے؟ یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کون نبی ہے؟ یہ نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، فخر موجودات ہے، جان کائنات ہے، اصل کائنات ہے۔ اگر یہ نبی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی ہے اس نبی کے صدقے میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں سارے نبی قطار بنائے ہوئے کھڑے تھے، یعنی نبی کا استقبال کر رہے تھے۔ سارے نبی محمد الرسول اللہ کا استقبال کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کا استقبال کرتے ہیں۔ تو جو نبی فاطمہ کا استقبال کرے اس کی فضیلت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی رفعت کیا ہوگی۔ لیکن اسی بیٹی کو دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا، اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا، نہ اس کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ بھئی نبی تو احترام کر رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کیا ہیں جو نبی کی بیٹی کو کھڑا کر رکھا ہے آپ نے سامنے؟ حاکم کرسی پہ، نبی کی بیٹی سامنے کھڑی ہے، تو کیا اتنی جلدی آپ بھول گئے تھے نبی کے احسانوں کو؟ سامعین محترم، فاطمہ الزہرا کا حق تھا یا نہ تھا، یہ الگ میٹر ہے، الگ بات ہے۔ سامعین محترم، یہ نبی کی بیٹی تھی، کچھ حق تھا یا نہ تھا، لیکن نبی کی بیٹی اپنا حق لینے کے لیے گئی تھی تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تھا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سائل کو جھڑکو مت۔ یہ تو ایک عام سائل کی بات ہے، لیکن جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اس نبی کی بیٹی دربار میں آئی ہے اور اس کو کچھ نہیں دیا گیا۔ بھائی حق تھا یا نہ تھا، لیکن بحیثیت نبی کی بیٹی اس کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے تھا۔ حضرت ابو بکر کے پاس نبی پاک کی شہزادی، ہمارے لیے مخدومہ کائنات، ام السادات، سارے جہان اور جنت کی عورتوں کی سردار، نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، سب کہیں سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی شان ہے نبی پاک کی 4 بیٹیوں میں، ان کا درجہ سب سے
زیادہ اولاد میں سب سے زیادہ ان کا درجہ، ساری محترم ان کا درجہ زیادہ، حضرت عباس کے ساتھ آئیں حضرت ابو بکر کے پاس. یہ مسئلہ باغ فدق مشہور ہے، اس کا کہا گیا تو میں مختصراً بیان کرتا ہوں. جس کو تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب سفینہ نوح حصہ دوم جو انہوں نے حضرت سیدہ کے حالات میں لکھی، اس میں پورا مسئلہ لکھا ہے، کتابوں کے حوالے موجود، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں. حضرت سیدہ آئیں حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس کہ ہمارے ابا جان کی وراثت میں سے ہمارا حصہ دیجئے. ہمارے ابا جان کی وراثت میں سے ہمارا حصہ، آواز آئے، دیجئے. حضرت ابو بکر کے پاس آئی. بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت علی ساتھ تھے، شاباش. بعض کتابوں میں حضرت علی ساتھ تھے اور بعض میں ہے کہ حضرت علی ساتھ نہیں تھے. حضرت ابو بکر نے کہا سیدہ آپ کا آنا سر آنکھوں پر، آپ کے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے اور نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اونچی. نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں، درہم و دینار نقدی سونا چاندی نہیں، اور وہ تقسیم نہیں ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ کا. سنا رہے ہیں حضرت ابو بکر. کس کو سنا رہے ہیں؟ نبی کی شہزادی کو. تو کیا رسول اللہ کا فرمان سن کر نبی کی شہزادی کو برا لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اونچی نہیں. اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ حدیث یہاں ہو گئی پوری. دھیان سے سننا میری بات. حدیث کے الفاظ پورے ہو گئے، آگے راوی جو بیان کرتا ہے نا اس نے لکھا فغضبت فلم تکلمت. بخاری دوسری کتابوں میں ہے کہ پس حضرت سیدہ ناراض ہوئیں اور انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا. الفاظ کیا ہیں؟ وہ ناراض ہوئیں اور انہوں نے کوئی کلام. دھیان سے سن لیں میں جو لفظ سنا رہا ہوں. کیا یہ الفاظ ہیں فغضبت علی ابی بکر کہ وہ حضرت ابو بکر پہ ناراض ہوئی؟ نہیں. حضرت ابو بکر سے کوئی کلام نہیں کیا؟ نہیں. صرف اتنے الفاظ، وہ بھی راوی کے، حدیث کے الفاظ نہیں، راوی کہہ رہا ہے حضرت سیدہ ناراض ہوئیں اور پھر کوئی کلام نہیں کیا. کیا مطلب؟ اصل مطلب یہ کہ حضرت سیدہ اس بات پہ ناراض ہوئیں کہ میں نے اپنے ابا جان کے فرمان کے خلاف بات ہی کیوں کی، اور پھر اس بارے میں کوئی کلام نہیں کیا. یہ ہے مطلب. آج بنا لیا گیا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت سیدہ کو ناراض کیا، ان کا حق ان کو نہیں دیا اور ان کو ناراض کیا. یہاں تک کہتے ہیں کہ پھر حضرت فاطمہ نے منع کر دیا تھا کہ ابو بکر میرے جنازے پہ بھی نہیں آئے، ان کو جنازے کی بھی خبر نہیں دی گئی، راتوں رات حضرت فاطمہ کو دفنایا گیا. یہ باتیں، یہ کہانیاں آج کہی جاتی ہیں، معاذ اللہ. مختصراً جواب سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب درہم و دینار ہے ہی نہیں تو پھر وراثت میں ان کا حصہ کیا؟ اچھا باغ فدق لے لو، صدقات مدینہ لے لو، دیگر جتنے، یہ تو ان کو تو صرف باغ فدق یاد ہے، باقی چیزیں بھی تھی. دھیان سے سنیں. حضرت علی کیوں چپ رہے؟ میری بیوی کا حصہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ چلو حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، جب حضرت علی خلیفہ بنے انہوں نے کیوں نہیں دے دیا؟ سوال ہے یا نہیں؟ حضرت امام حسن خلیفہ بنے انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ میری ماں کا حصہ اب میں لے کے رہوں گا؟ کسی نے بعد میں کچھ کہا؟ اونچی. اگر ان کا حصہ، اچھا حضرت ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیوی ہیں یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. بیوی کا بھی حصہ تھا یا نہیں تھا؟ تو کیا حضرت ابو بکر کو اپنی بیٹی سے بھی دشمنی تھی؟ سوال ہے نا. اچھا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر کو بتایا بھی نہ جائے میری وفات کا، اور حضرت فاطمہ کے ساتھ ہر وقت رہنے والی حضرت ابو بکر کی بیوی
جن کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس، وہ ہر وقت ساتھ، بلکہ حضرت فاطمہ نے انہی کو فرمایا تم نہیں مجھ کو بعد میں غسل دینا ہے۔ تو کیا دشمن کی بیوی سے خدمت لی جاتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں۔ اور کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، حضرت علی کا فرمان جب جنازے کا وقت آیا، فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، حضرت علی کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو؟ اللہ کی قسم حضرت فاطمہ کا جنازہ تمہارے سوا کوئی نہیں پڑھائے گا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر کو۔ اور آج یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو توڑا جائے، ان ہستیوں کے خلاف باتیں کر کے مسلمانوں میں نفرت ڈالی جائے۔ نفرت ڈالنے والے سن لو، ہم صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہم نبی کے ہر صحابی کو سچا مانتے ہیں، نبی کے ہر اہل بیت کو پیارا مانتے ہیں۔ ہم سے کسی کے خلاف کوئی بات برداشت، اور سنو یہ